نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ الحاقہ سے۔ یہ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع 52 آیات بارکہ 256 کلمات 1423 حروف ہیں صاحب خزائن کے مطابق۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ الحاقہ، حاقہ وہ حقیقت میں وقوع پذیر ہو جانے والی شے۔ لفظ حق سے یہ حاقہ، یہ اس میں فاعل ہے مؤنث میں، کہ وہ جو حقیقت میں وقوع پذیر ہو جانے والی جو حق والی چیز شے ہے۔ الحاقہ تو فاعلہ کے وزن پر ہے، الحاقہ فاعلہ وہ وقوع پذیر ہو جانے والی وہ شے۔ جو ملحاقہ وہ کیا ہے کہ جو حق ہے وقوع پذیر ہو جانے والی۔ وما ادراک ما الحاقہ، اے قرآن کے قاری تو کیا جانتا ہے کہ حاقہ کیا ہے؟ حاقہ سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ قیامت کا دن حقیقتاً وقوع پذیر ہو جانے والا ہے، جس پہ کسی بھی قسم کی کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، اس لیے قیامت کو حاقہ کہا گیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسند امام احمد بن حنبل میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے سے ایک دن پہلے کی بات ہے، وہ رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے، یعنی عمر ابن الخطاب اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت یہ کافر تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن ستاؤں گا، جس طرح بھی ممکن ہو سکا میں ان کو پریشان کروں گا، ان کو دل دکھاؤں گا۔ اس نیت کے ساتھ یہ اپنے گھر سے نکلے۔ میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں انہوں نے دیکھا کہ رسول رحمت حرم کعبہ کی جانب جا رہے ہیں، یہ ان کے پیچھے چل دیے۔ میرے نبی ان سے پہلے سے حرم میں پہنچ گئے اور جا کر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز کے اندر اسی سورہ بارکہ کی تلاوت فرمائی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ حضرت عمر فرماتے کہ میں آگے بڑھا، وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں سننا چاہتا تھا یہ کہہ رہے ہیں، تو جب یہ تلاوت فرما رہے تھے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ یہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا یہ تو شعر ہیں، اور یہ شاعر کیسا شخص ہے، کتنے یہ غضب کے شعر کہہ رہا ہے۔ ابھی میں یہ بات اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ رسول رحمت اسی سورہ برکہ کی سورہ برکہ، یہ 40 نمبر برکہ ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ بات ہے ایک رسول کی کہ جو بڑے ہی کرم والا ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ کسی شاعر کے شعر نہیں ہے۔ عمر کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا تھا یہ شاعر ہے اور بڑا غضب کا شاعر ہے، تو حضور نے یہ تلاوت فرما دیا برکہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر بہت تھوڑے لوگ ہو جو تم میں ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں عجب بات ہے، اس نے تو میرے دل کی بات کو جان لیا، یہ شاید کاہن ہے، نجومی ہے۔ یعنی پہلے میں نے کہا کہ یہ شاعر ہے، لیکن جب انہوں نے کہا یہ شاعر کا قول نہیں ہے، تو میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایسا شخص ہے کہ اس سے یہ کہہ دیا یہ شاعر کا قول نہیں، اس سے تو میرے دل کی بات کو بوجھ لیا، شاید یہ کاہن ہے۔ تو میرے نبی نے اپنی اگلی آیت پر تلاوت فرما دی وما بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس چیز پر غور و فکر کرتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے کہا عجب بات ہے، جو میں نے سوچا وہ انہوں نے کہہ دیا۔
یہ شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، پھر یہ کیا ہے؟ میں تذبذب کے عالم میں اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اگلے دن پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ میں تلوار لے کے نکلا تھا ان کو شہید کرنے کے لیے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میری بہن اور بہنوئی دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ پھر میں ان کے ہاں گیا، پھر جب میں نے ان کے ہاں قرآن پاک کو پڑھا تو پھر میری حالت ہی بدل گئی۔ پہلے دن ہی کچھ نہ کچھ تو ہو چکا تھا، جب یہ سورہ حاقہ شفا کو سنا تھا پھر تو حالت بدل گئی، پھر عمر ایمان لے آئے تھے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وما ادراک ما الحاقہ، اے سننے والے تو کیا جانتا ہے؟ ادراک کسی چیز کو پا لینا، سوچنا، یہ قوت مدرکہ، پہچانے قوتیں جس طرح حصے ہیں حواس خمسہ، کسی چیز کو جاننا، خواہ دیکھ کر، خواہ سن کر، خواہ چکھ کر، خواہ اس کو لمس کے ذریعے، خواہ سن کر کسی چیز کا ادراک لانا۔ تیری عقل، تیرا فہم، تیرا شعور بہت پیچھے ہے، اور وہ چیز کتنی عظیم ہے تو کیا جانتا ہے؟ کذبت سمود، جٹلایا اس قیامت کو قوم سمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے، بالقاریہ، اس کو جو شدید ٹکرانے والی ہے۔ کرعا، دو چیزوں کا آپس میں زور سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جانا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قیامت کا قارعہ بھی ہے۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وقت آ جائے گا جب ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائیں گے، اشیاء آپس میں ٹکرا جائیں گی، زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ گویا قیامت کا ایک نام قارعہ بھی ہے، اور کرعا ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اتنے زور سے ٹکرانا کہ دونوں پاش پاش ہو جائیں، اس کو عربی میں کرعن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ قیامت جو قارعہ ہے، اس قیامت کو انہوں نے قوم عاد نے جٹلایا، قوم سمود نے جٹلایا۔ فَأَمَّا الثَّمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، فَأَمَّا، بہرحال وہ سمود جو قوم سمود تھی، یہ آپ قبل ازیں ان کا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے۔ ایک اونٹنی نکلی تھی جو اپنے قد ڈھیل ڈول کی وجہ سے اتنی بڑی تھی کہ میں نے تفسیر میں پڑھا، مظہر میں لکھا ہے اس کے ایک شانے سے دوسرے شانے کے درمیان یعنی سینے کی چوڑائی 120 ہاتھ تھی۔ اتنی بڑی وہ اونٹنی نکلی تھی۔ اس اونٹنی کا دودھ پوری بستی کو کافی ہو جاتا تھا۔ اس دن وہ پانی پیتی تھی تو پورے کا پورا تالاب وہ پی جاتی تھی۔ یہ واقعہ بالتفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس قوم کو کس سے ہلاک کیا؟ فَأُهْلِكُوا، رب کریم نے ان کو ہلاک کیا، ہلاک کر دیے گئے وہ لوگ بالطاغیہ، طاغیہ اسی سے لفظ طغیانی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا، حد سے بڑھ جانا۔ دریا میں طغیانی آ گئی، یعنی دریا اوور فلو، کناروں سے باہر آ گیا۔ سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی سمندر کی موجیں اس قدر آگے بڑھیں کہ قرب و جوار کی بستیوں کو آپ نے لپیٹ میں لے لیا۔ حد سے بڑھ جانا طغیانی اس کو کہتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں وہ ایسی آواز تھی جو حد سے بڑھی ہوئی آواز تھی، یعنی اتنی شدید آواز تھی کہ دنیا میں اس آواز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں یہ ایٹم کی آواز ایسی ہوتی ہے، فلاں بم کی آواز ایسی۔ یہ جبریل امین کی ایک جھڑک تھی جس آواز سے ان کے سینے پھٹ گئے تھے، جگر پاش پاش ہو گئے تھے، وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور وہ قوم عاد جو تھی، آپ قوم عاد کا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، آپ سورہ ہود قبل ازیں پڑھ چکے ہیں۔ وہ قوم جو اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے بڑی ڈھیل ڈول والی تھی، جس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یاد آ جائے گا آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ہوا آئے گی جو تم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ ان لوگوں نے اپنے 2 ڈنگروں کو، بیوی بچوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں جمع کر دیا، اور جس جانب خالی جگہ تھی اس جانب اپنے بازو میں بازو ڈھال کر اپنی ٹانگیں زمین میں دنسا کر، ریت میں دنسا کے بیٹھ گئے، اور کہہ رہے تھے ہوا چلی بھی تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، ہمیں ہوا اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ معاذ اللہ تعالیٰ پھر جب وہ ہوا آئی تھی جو عذاب کی ہوا، اس ایک پہاڑ کو جڑ سے کھیڑ کر دوسرے پہاڑ سے ٹکرا دیا تھا، اور درمیان میں جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو کے رہ گئے تھے۔
اور ہوا نے ان کو فضا میں یوں اڑایا تھا جس طرح معمولی تنکے فضا میں اڑتے ہیں۔ ہوا ان کو بہت بلندی پہ لے جاتی تھی اور پھر زور سے زمین کے ساتھ ٹکراتی تھی، پھر ان کو اٹھا کے بلندی پہ لے جاتی تھی، پھر زور سے ٹکراتی تھی۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ، اور وہ جو عاد والے تھے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، ان کو ہلاک کیا گیا ریح کے ساتھ، ریح ہوا کو۔ قرآن مجید فرقان ویر میں ہوا کے لیے عموماً دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ریح اور ایک ریاح۔ ریح غضب اور عذاب کی ہوا کو عموماً کہا گیا، ریاح رحمت کی ہوا کو کہا گیا ہے۔ بریحن ایسی ہوا کے ساتھ سرسرن عاتیہ، وہ سرسر بھی تھی اور عاتیہ بھی تھی۔ سرسر اس کے ایک معنی ہوتا ہے تسلسل، کنٹینیو، مسلسل کسی چیز کا چلتے رہنا۔ جس طرح آگے آ رہا ہے وہ ہوا کتنی دیر چلتی رہی تھی، سخرہا علیہم، وہ ان پر مسلط کر دی گئی تھی، 7 لیال و 8 ایام، وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی تھی۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں 60-70 کلومیٹر کی رفتار سے اگر 1 گھنٹہ ہوا آج کے زمانے میں چل جائے تو بڑے بڑے درخت بھی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ چل جائے، جو بڑے بڑے پول کھمبے وہ بھی زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ وہ ہوا 1-2 گھنٹے نہیں چلی تھی بلکہ وہ 180 کے قریب گھنٹے بن جاتے ہیں۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی تھی۔ ذرا غور کیجیے وہ ہوا کتنی شدید ہوگی، جو عذاب کی ہوا، معاذ اللہ آج کی یہ آندھی ہوا وہ عذاب کی ہوا نہیں ہوتی، لیکن اس کی تباہی و بربادی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو وہ عذاب کی ہوا میں نہیں جانتا کہ اس کی رفتار کتنی تھی، اس کا اندازہ کون لگائے گا۔ اور دوسرا معنی سرسرن، امام زہری فرماتے ہیں شدید البرد، شدید ترین ٹھنڈی، و شدید الصوت، جس کی آواز میں بھی کڑک ہو۔ جب آواز چلتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور یہ آواز بہت شدید نہیں ہوا کرتی، لیکن جب ہوا اپنی شدت کو پہنچ جاتی ہے نا پھر اس کی آواز بھی شدید ہو جاتی ہے، ڈراؤنی آواز ہو جاتی ہے۔ اس ہوا کی آواز بھی بڑی شدید تھی اور اس میں سردی بھی بڑی شدید تھی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے یہ مہینہ کون سا بنا؟ شوال کا، یہ عذاب ان پر اسی مہینے میں آیا تھا، شوال المکرم کے مہینہ میں آیا تھا، اور سخت سردی تھی اور ہوا یکبستہ ہوا تھی۔ اب ذرا چشم تصور میں وہ منظر لے کے آئیں، ہوا یکبستہ ہو، آدمی کو تو ویسے ہی ٹھٹر کر وہ ایک جگہ بالکل جما دیتی ہے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے تو شدید سردی نے ان کا حال کیا کیا ہوگا، یہ تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہوا نے ان کو اٹھایا اور دیکھیں جب شدید سردی ہو، ہاتھ بہت یک بستہ ہو تو ان پر لگنے والی چوٹ بھی شدید محسوس ہوتی ہے۔ کبھی آپ ٹھنڈا ہاتھ کر کے اس پر چوٹ لگا کے دیکھیں کتنا درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، ان کے جسموں کو پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ آتیتن، سرسرین آتیتن، وہ ہوا سرسر بھی تھی، شدید ٹھنڈی بھی تھی، شدید آواز والی تھی۔ آتیتن عتو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے سرکشی، تکبر، یعنی بہت ہی تیز تھی، سرکش قسم کی، جس طرح ہوا یعنی جو قابو میں نہ آئے ایسی ہوا تھی۔ رب کریم فرماتے ہیں سخرہا علیہم، یہ ہوا ان پر پوری قوت کے ساتھ چلتی رہی، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً لگاتار، فتر القوم فیہا سرعا، حسوماً کا دوسرا معنی ہوتا ہے حسم، کسی کو نست و نابود کر دینا، جڑ بیج سے اٹھا اس کو کھیڑ کر اس کا نشان تک مٹا دینا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی 50 60 یا 70 میل کلومیٹر پر آور تیز رفتاری سے چلنے والی ہوا وہ تباہی و بربادی مچا دیتی ہے، طوفان مچ جاتا ہے۔ معلوم نہیں وہ کتنی تیز ہوا تھی، 1-2 گھنٹے 1-8 دن نہیں، وہ 7 راتیں 8 دن چلتی رہی، ان لوگوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔
نسلیں برباد ہو گئی، کوئی بچہ بھی باقی نہ رہا، ان کے جسم کو کیما بنا کے پاش پاش کر دیا، پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر، بار بار ٹکرا کر، بار بار ٹکرا کر کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا، اللہ یعوذ باللہ تعالی حسوماً ریزہ ریزہ کر دیا، فطر القوم فیہا سرعا، پھر تم ان قوم کو دیکھو گے کہ وہ بچھڑے ہوئے ہیں، کانہم اعجاز نخل حاویہ، جس طرح کھجور کے سوکھے ہوئے ٹنڈ ہوتے ہیں، اس طرح ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ الیاذ باللہ تعالی رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فہل ترا لہم من باقیہ، تمہیں ان کا کوئی نام و نشان باقی نظر آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنی گرفت میں لیتا ہے پھر کچھ چھوڑتا نہیں ہے، پھر تباہی و بربادی کی انتہا کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ یعوذ باللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں رب ذوالجلال کہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ، وجاء فرعون اور فرعون بھی آیا، ومن قبلہ اور فرعون سے پہلے لوگ بھی آئے، والمؤتفکات اور وہ بستیاں والے کہ جن کو الٹا دیا گیا تھا۔ یہ بستیاں قومیں لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی کی تھی، مرد مردوں کے ساتھ برا فعل کرتے تھے، ان بستیوں والوں کو الٹا دیا گیا تھا۔ بالخاطیہ، وہ جو بڑے خطا کار تھے، بڑے گناہ گار تھے۔ مؤتفکات، یہ عرب میں وہ علاقہ پایا جاتا ہے بحرہ مردار، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، وہ بحرہ مردار کا علاقہ ہے کہ جہاں رب کائنات نے سدوم کے شہروں کو برباد کر دیا، آسمان سے ان پر گندک کی، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، آگ کی اور پتھروں کی بارش فرمائی گئی تھی، اور جس کے نتیجہ میں وہ سیاہ رنگ کا پانی بحرہ مردار کی شکل میں جمع آج بھی موجود ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا پھر ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ ایک احساس دلایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں، نبی آخر الزمان کا امتی ہونا بھی اللہ کا احسان ہے، آخری امت کا ہونا بھی اللہ کا احسان ہے کہ آخری امت پہلی امتوں کے تجربہ سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ فلاں قوم نے نافرمانی کی تھی، اس کا حال کیا تھا، فلاں قوم نے نافرمانی کی تھی، اس کا حال کیا ہوا تھا۔ گویا وہ پہلی اقوام کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اس کے نتیجہ میں تباہی و بربادی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ ہمیں ایک احساس دلایا جا رہا ہے تم ایسے نہ کرنا، وہ دیکھو فلاں قوم نے ایسے کی وہ ایسے ہو گئی، فلاں قوم نے ایسے کی اور ایسے ہو گئی، اور تمہیں تجربہ حاصل ہو گیا، تم ایسے نہ کرنا۔ گویا گناہ سے بچنا کتنا آسان ہو گیا آخری نبی کا امتی ہونے کے ناطے سے کہ پہلی امتوں کے تجربات سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، کہ جب پہلی امتوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ان کی حالت کیا ہوئی تھی۔ خلاق کائنات جل وعلا فرماتے ہیں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ رسول ان کا بھی ہے اور رب کا بھی ہے، جس طرح میرے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم ہمارے بھی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا اور ہماری طرف رسول بن کے تشریف لائے، اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول۔ فَعَصَوْا، ان لوگوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی، یعنی جن کو اللہ نے بھیجا تھا نافرمانی کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَّةً، تو ان کو پکڑا ایسی پکڑنے جو رابیہ، رابیہ ربوہ سے ہے، ربوہ کہتے ہیں اونچی زرخیز زمین کو، یہ ربون سے ہے، اس کا معنی پرورش کرنا بھی، بڑھنا بھی ہوتا ہے، اونچی زمین، یعنی اخذت الرابیہ، بڑی اونچی پکڑ، یعنی زبردست پکڑ نے ان کو معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، اِنَّا بے شک ہم، لما جس گھڑی، طغى الماء، طغا، اسی سے لفظ طغیانی ہے، آپ جانتے ہیں کہ طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو، حد سے تجاوز کر جانا، پانی میں شدید تیزی کا آ جانا، اس کو طغیانی کہتے ہیں، سیلاب کو طغیانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَمَّا، اور جس گھڑی طغى الماء،
پانی نے سر اٹھایا، حد سے آگے بڑھ گیا۔ سرکشی فارسی زبان کا لفظ ہے، سر کشیدن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، سرکشی یعنی سر کو اونچا کرنا، غرور سے تکبر سے سر اونچا کرنا، اس کو فارسی زبان میں سرکشی کہتے ہیں، یہ تکبر کے معنی میں آتا ہے۔ جب اس پانی نے سرکشی دکھائی تھی، طغیانی آ گئی تھی پانی میں، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا تھا۔ تم کو سے مراد یہ اہل عرب کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں تھا، کیونکہ وہ ہمارے باپ دادا ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی یہ آج دنیا ہے، ساری نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے۔ 4 بیٹے تھے آپ کے، ایک کنعان تھا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا، کافر تھا۔ 3 بیٹے حام، سام، یافس۔ حام یعنی حام ہے کے ساتھ جیم ہے خے والی ہے، حام سام سین کے ساتھ، یافس یہ الف فے اور سے، اور کنعان، یہ 4 بیٹے تھے، حام سام یافس اور کنعان۔ کنعان ہلاک ہو گیا، 3 بیٹے حام سام اور یافس جو تھا، ان تینوں بیٹوں سے یہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، یعنی پہلے سارے کے سارے آدم کی اولاد، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اس کے بعد باقی بچنے والے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، لِنَجْعَلَهَا تاکہ وہ عمل، وہ واقعہ کشتی میں سوار کرنے کا، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں، تذکرہ نصیحت کی چیز بنا دیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ اور محفوظ رکھے اس کو وہ کان جو سننے والا کان ہے۔ یعنی ہم نے ان واقعات کو تمہارے لیے ایک عبرت کی شے بنا دیا، جو سننے والے کان ہیں ان کے لیے، محفوظ رکھنے والے ان کے لیے یہ یادگار شے ہے کہ دیکھو اس زمانہ میں کتنی بڑی بڑی قومیں، کتنے طاقتور وہ لوگ تھے، جو قومیں ہود تھی، وہ کہتے ہیں کہ ان میں جو ٹھگنے قد کا تھا نا، چھوٹے قد کا تھا، میں نے پڑھا اس کا قد 60 ذراع تھا۔ ذراع کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک حصے کو، ذراع 60 ذراع، ٹخنے جو ٹھگنے قد کا بھی تھا اتنا لمبا آتا۔ وہ تنحتون من الجبال بیوتا، وہ یہ عمارتیں دیواریں بنا کے گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ اللہ فرماتا تنحتون من الجبال بیوتا، وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، مکانوں میں نہیں رہ سکتے تھے، اتنے اونچے اونچے مکان کون بناتا، وہ باقی کیسے رہتے، گر جاتے، وہ پہاڑوں میں رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پر ہوا کو بھیجا تو ان کو خس و خاشاک بنا دیا، چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا، نہ مال و دولت والے، فرعون کتنی دولت والا تھا، کتنے کروفر والا تھا، نہ اقتدار والے، نہ مال و دولت والے، نہ جسمانی قوت والے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جس سے بھی نافرمانی کی انجام کار بہت برا ہوا۔ اے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہدایت منا بدا، تم ان لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، تم وہ جرم نہ کرنا کہ تباہی و بربادی تمہارا مقدر بنے، بلکہ تم دامن مصطفیٰ کریم میں پناہ لے لینا تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ رب کائنات جل وعلا کی حضور دعا کرتا ہوں، خلا کے عالم جل وعلا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔